کیا تو سچائی ہنر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ رب فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا زمانے تو اور بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین زمانہ میرے رسول کا زمانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں انسانیت عروج پر تھی۔ اس زمانے میں اتنے عظیم انسان موجود تھے کہ ایسے عظیم انسان نہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ظاہر ہوئے، نہ اس کے بعد کسی زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اس دور کا مقتدی مسجد نبوی کے اندر جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ امام الانبیاء تھے، حبیب کبریا تھے، مصطفیٰ جان رحمت تھے، عالم ما کان و ما یکون تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوتے اور ان کے تربیت یافتہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے، سیدنا فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، سیدنا مولا علی جیسے، حضرت سعد و سعید جیسے، حضرت طلحہ و زبیر جیسے، حضرت ابو ہریرہ و جابر جیسے ایسے عظیم ترین لوگ تھے جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے قرآن کو داخل کر لیا تھا۔ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا، آگوش اسلام میں آ جاتا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کہتا ہے میں نے مکانات بنا لیے، میں نے دکان خرید لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ او دکانیں بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، محلات بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ہواؤں پر پرواز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ڈگریوں پہ ناز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ سبھی گھاٹے میں ہے تو میرا اللہ آگے بیان کرتا ہے جن کے اندر یہ چار صفتیں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک انسان اگر ڈاکٹری کی ڈگری لے لے، ایک انسان اگر وکیل بن جائے، ایک انسان اگر انجینئر بن جائے، ایک انسان اگر سائنسداں بن جائے، ایک انسان وقت کا وزیر اعظم بن جائے، انسان رئیس اعظم بن جائے، چاہے وہ کچھ بن جائے، بادشاہ بن جائے، اس کو کتنے بھی مرتبے مل جائے، لیکن اگر اس بندے کے اندر یہ چار صفتیں موجود نہیں ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا کندہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے ان انسانوں کی پہچان بتائی جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے الا الذین آمنوا، ان میں پہلی صفت یہ ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ پتا چلا مومن جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا میں خسارے سے بچنا ہے، اگر دنیا میں نقصان سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کی عذاب سے بچنا ہے تو پہلی صفت اپنے اندر ایمان کی پیدا کرنی ہوگی۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ایمان والے تو بہت لوگ کہلاتے ہیں لیکن مومن ہے کتنے، ایمان والے ہے کتنے؟ پہلے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے۔ آقا جو لے کر کے آئے سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو۔ عقل کے گھوڑے ایمان کے معاملے میں دوڑانے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسے دل سے تسلیم کر لو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ کمزور بھی ہوتا تو تھوڑا بہت کچھ خیال کرتے، حیا کرتے، بلکہ لوگ ایمان سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کسی نے اگر کہہ دیا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو انسان کا دماغ فوراً بن جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا اچھا
مقرر ہے، اس نے اتنی دلیلیں پیش کر دی، نبی کو علم غیب نہیں، کسی نے جو ہے وہ لچھے دار انداز سے کہہ دیا حضور حاضر و ناظر نہیں، مان لیا حاضر و ناظر نہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی نے بکواس کر دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ تو جائز نہیں ہے، تو انسان پشو پیش میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بس ایک بات عرض کروں گا، ایمان ہو تو کیسا ہو، کیونکہ قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے جو ایمان رسول اللہ کے صحابہ نے لایا تھا۔ جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ تمہارا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نسل نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری اصل نہیں دیکھی جائے گی، تمہارے نام نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا انداز گفتگو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے خطابات نہیں دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا۔ اور ایمان کا معیار ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اب آئیے صرف ایک دو مثالیں ان کے ایمان کی پیش کر دوں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا پختگی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان کو رسول پر اعتماد کتنا تھا۔ آقا کے خلاف بولنے والا وقت کا بڑے سے بڑا سردار ہوتا، صحابہ اسے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے۔ ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، اگر باپ بھی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ کرام باپ کی پرواہ نہ کرتے تھے، بیٹا نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا بھائی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بیوی نبی کے خلاف کھڑی ہوتی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سب سے کٹ کر مصطفیٰ کریم کے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک محور مرکز سب کچھ خدا کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوس، اگر بہون رسیدی تمام بولہ بیست، کہ اگر تو دین چاہتا ہے تو دین پورا کے پورا محمد مصطفیٰ کا نام ہے، اگر تو دین دار بننا چاہتا ہے ایمان والا بننا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کو تھام لے۔ اگر دین سے تو نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا تو تیرے پاس بولہبی کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔